الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، عبادات میں اس وقت ہم حج و عمرہ کی عبادت سے متعلق اسلامی قانون کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت اس معاملے میں سر عنوان کی حیثیت رکھتی ہے، یہ سورہ حج کی 27 سے 29 تک کی آیات ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور لوگوں میں حج کی منادی کرو، وہ دور دراز کے گہرے پہاڑی راستوں سے چلتے ہوئے تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے، اور ان اونٹوں پر سوار ہو کر بھی جو سفر کی وجہ سے دبلے ہو گئے ہوں، تاکہ اپنے لیے منفعت کی جگہوں پر پہنچیں، اور چند متعین دنوں میں اپنے ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ تم ان کو ذبح کرو تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ یہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ صدا ہے جو صدیوں پہلے بلند ہوئی اور جس کے جواب میں لبیک لبیک کہتے ہوئے ہم ام القری مکہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد کے لیے عزم سفر کرتے ہیں، جسے بیت الحرام کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں بیت الحرام کے نام سے بھی موسوم ہے، اس کو البیت العتیق بھی کہا گیا ہے، اور البیت کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ بیت عتیق اس کو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس وادی بطحا میں تحقیق سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے پہلا گھر تھا، یعنی یہی وہ عبادت گاہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی، انبیاء علیہم السلام نے جس کی بنیاد رکھی۔ نہیں کہا جا سکتا کہ تب اس کی تعمیر کا حکم ہوا، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پرانی تعمیر کو زندہ کیا ہے، اس کی تجدید کی ہے۔ تو پہلے اس کی تعمیر اور اس کی آباد کاری کب ہوئی، اس کے بارے میں اگرچہ تاریخ خاموش ہے، لیکن قرآن مجید کے اسلوب بیان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا گھر ہے جو بنایا گیا۔ تو اس وادی بطحا میں یہ خدا کی عبادت کا پہلا گھر تھا۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ وہی بیت عتیق ہے جو امام فراہی کے الفاظ میں اس وادی بطحا میں خدا کا پہلا گھر تھا، اور جس کے حق میں ازل سے طے کر دیا گیا تھا کہ توحید سے انحراف کرنے والوں کو دور پھینکتا رہے۔ اس جملے کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جو قدیم عرب تاریخیں ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، اور قدیم صحائف کا مطالعہ کرنے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے گرد و پیش میں جب کبھی توحید سے انحراف کی کوئی صورت پیدا ہوئی ہے تو ایسے اسباب پیدا ہوتے رہے کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ کر نکلتے رہے، یعنی ان کے لیے پھر وہاں رہنے بسنے کی صورت اللہ تعالیٰ نے قائم نہیں رہنے دی۔ اس کو چونکہ توحید کے مرکز کی حیثیت حاصل ہے، بنایا ہی اسی مقصد کے لیے گیا ہے، تو یہ خصوصی اہتمام اس کے بارے میں رہا ہے، کبھی تکوینی طور پر اور کبھی اللہ کے بندوں کے ذریعے سے۔ چنانچہ اتنی بات تو ہم کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس گھر کو ایک مرتبہ پھر پاک کیا گیا تو اس موقع پر بھی یہ حکم دیا گیا کہ اب کوئی شرک کا ارتکاب کرنے والا اس کے قریب نہیں آنے پائے۔ تو مسلمانوں کو بھی اس بات کا پابند کر دیا گیا کہ مشرکین اس گھر کے قریب نہیں رہ سکتے، اور اس سے پہلے بھی اللہ کا یہی اس کے بارے میں قاعدہ رہا۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بالکل واضح کر دیا۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں بھی
ظاہر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آباد کیا، اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی اگر یہ آباد ہوتا رہا تو وہی لوگ اس کو آباد کرتے رہے ہوں گے جو توحید کے علمبردار ہوں گے، اللہ کو مانتے ہوں گے، اس کے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوں گے۔ جب کبھی ان میں کوئی انحراف پیدا ہوا تو ایسے اسباب پیدا ہو جاتے تھے جس سے ان لوگوں کو لازماً اس سرزمین کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ چنانچہ اس کے باشندوں نے جب بت پرستی اختیار کر لی اور اس کے جوار سے منتشر ہوئے تو پرستش کی غرض سے اس معبد کے پتھر بھی ساتھ لیتے گئے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی ایسا ہوتا تو عام طور پر جب لوگ وہاں سے نقل مکانی کرتے تو بیت اللہ کے کوئی 2-4 پتھر بھی اپنے ساتھ لے جاتے، اس لیے کہ وہ تو بہرحال اس کو ایک مقدس عبادت گاہ سمجھتے تھے، تاکہ ان پتھروں ہی کی پرستش کرتے رہے۔ یعنی عبادت گاہ کی حیثیت سے جو تقدس اس کو حاصل تھا، اس کی بنا پر اس کے پتھر بھی اسی طریقے سے مختلف قبیلوں اور مختلف گروہوں کی نظر ہوتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے اس کو تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچے تو اس کی تعمیر کا، اس کی پرانی تعمیر کا صرف ایک چمکتا ہوا پتھر باقی رہ گیا تھا۔ یعنی اس وقت اگرچہ بنیادیں تو اندر موجود تھیں لیکن اوپر سے ساری عمارت کے پتھر لوگ لے جا چکے تھے، ایک پتھر باقی تھا۔ یہ وہی پتھر ہے جس کو آپ حجر اسود کہتے ہیں، یہ پرانی تعمیر کا پتھر ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اسی خصوصی اہمیت کی وجہ سے اس کو پھر اس کے کونے میں نصب کیا ہے، جس طرح سے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگرچہ عام طور پر تو اس بات کی شہرت ہو گئی ہے کہ وہ عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ عراق کا شہر ار قدیم تمدن میں بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے، اور محققین یہی کہتے تھے کہ اس میں وہ پیدا ہوئے تھے، وہیں انہوں نے اپنی دعوت پیش کی۔ وہ جو واقعہ پیش آیا ان کے باپ کے ساتھ، ان کے مکالمے کا، اور پھر بادشاہ کے ساتھ، یہ سب وہیں ہوا، اور پھر اسی شہر سے انہوں نے ہجرت کی۔ لیکن اب کم و بیش محققین کا اس پر اتفاق ہوتا جا رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، وہ بابل ہی میں مبعوث ہوئے تھے جو قدیم تہذیب کا بہت بڑا مرکز تھا، اور یہیں پر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی تھی، اور یہیں کے بڑے حکمرانوں کے ساتھ ان کا وہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ پھر ان کی دعوت کا انکار کر دینے کے نتیجے میں اللہ کا عذاب بھی اسی شہر پر آیا ہے۔ تو یہ بات اب کم و بیش متحقق ہو چکی ہے۔ چنانچہ ہجرت کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل سے نکلے ہیں تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس کی تلاش کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی تلاش کریں، اور یہاں پہنچے۔ تو اس کو تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچے تو اس کی پرانی تعبیر کا صرف ایک چمکتا ہوا پتھر باقی رہ گیا تھا۔ اسماعیل کی قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس معبد کو دوبارہ تعمیر کریں۔ سیدنا ابراہیم نے جب اسماعیل کی قربانی کی ہے تو اس موقع پر پھر ان سے کہا گیا کہ اب آپ اس گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے اقدام کریں۔ اس میں بھی چند غلط فہمیوں کے بارے میں واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ عام طور پر یہ شہرت ہو گئی ہے، اور ایک روایت کی وجہ سے شہرت ہو گئی ہے، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اس کی ماں کو یہاں آ کے آباد کر دیا تھا اور بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ یہود کا افسانہ ہے جو ہمارے یہاں شہرت پا گیا۔ قرآن مجید آگے آپ دیکھیں گے اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ یہ کم و بیش 12-15 سال کی عمر ہے جس میں انہوں نے سیدنا اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو یہاں آباد کیا ہے۔ قرآن مجید نے باقاعدہ اس آباد کرنے کے موقع پر ان کی دعا نقل کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس وقت اسماعیل بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ چکے ہوئے تھے۔ تو یہ چیز بھی عام طور پر مشہور ہو گئی، اگرچہ اللہ کی کتاب میں اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا ہے۔ تو جب انہوں نے قربانی کی ہے اس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ فلما بلغ معہ السعی کے الفاظ آئے ہیں، یعنی اسماعیل باپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے قربانی کی، اور قربانی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول فرما لی، یعنی اسماعیل قربان نہیں ہوئے بلکہ جو ان کے خواب کی اصل تعبیر تھی کہ اسماعیل کو اس معبد کی خدمت کے لیے نظر کر دیا جائے، وہ قبول کر لی گئی، اور پھر اس معبد کو تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ اب اس کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ چنانچہ باپ بیٹے دونوں نے مل کر اسی یادگار پتھر کے نیچے زمین کھودنا شروع کی۔ ایک پتھر تھا پڑا ہوا، اسی کے نیچے انہوں نے زمین کھودنا شروع کی۔ پرانی بنیادیں کچھ تگ و دو کے بعد نکل آئیں تو انہیں بلند کیا، اور اس پتھر کو عمارت کے ایک گوشے میں نصب کر دیا۔ اسماعیل اسی گھر کی نظر کیے گئے تھے، لہذا وہ اس کے خادم مقرر ہوئے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو خواب ان کو دکھایا گیا تھا اس میں اصلاً مقصود بیٹے کو ذبح کرنا نہیں تھا بلکہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے نظر کر دینا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعویل نہیں کی،
بلکہ جیسے خواب دیکھا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ظاہر ہے کہ انابت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے حکم کے امتثال کے لیے غیر معمولی جذبہ تھا جس کا ان سے ظہور ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تحسین بھی کی، لیکن فرمایا یہ کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب کو بیان ہی سچ کر دکھایا۔ یعنی اس میں جو اصل حکم مضمر تھا وہ نظر کر دینے کا حکم تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو پھر اس کے بعد اسماعیل کو آباد کر دیا گیا کہ وہ اب اس گھر کے متولی ہوں گے اور وہی اس کے تمام امور انجام دیں گے۔ اسماعیل اسی گھر کی نظر کیے گئے تھے، لہذا وہ اس کے خادم مقرر ہوئے، اور اللہ کے حکم سے یہ صدا بلند کر دی گئی کہ لوگ اب خداوند کی نظر چڑھانے کے لیے آئے۔ یہ معلوم ہے کہ جب سے اس دنیا میں عبودیت کے مراسم وجود میں آئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنی بندگی کا کیسے اظہار کرے یا اپنے معبود کے سامنے اپنی بندگی کا کیسے اظہار کرے، تو اس میں جس طرح رکوع ہے، جس طرح سجود ہے، اسی طریقے سے کچھ نظر پیش کر دینا جس کو بھیٹ چڑھانا، نظر کرنا کہا جاتا ہے، یہ بھی عبودیت کے مراسم میں شامل رہا ہے۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ جو لوگ بھی کسی کو معبود مانتے ہیں تو ان کا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے لیے خاص کر لیا۔ یہ حقیقت میں جان و مال کی نظر ہے، یعنی گویا یوں سمجھ لیجیے کہ جو ہمارا مالک ہے، آقا ہے، ہمارا خالق ہے، تو اگر وہ ہم سے ہمارے جان و مال کسی وقت طلب کرتا ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ نظر اصل میں اس کی علامت ہوتی ہے، یعنی آپ ایک اشرفی پیش کرتے ہیں بادشاہ سلامت کی خدمت میں، تو یہ اس بات کا علامتی اظہار ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ کسی موقع پر جان و مال طلب کرے گا تو ہم دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدیم بادشاہتوں میں رواج ہوتا تھا کہ جب بادشاہ کے حضور میں جائیں گے تو رومال میں لپیٹ کر کوئی اشرفی یا کوئی سکہ یا کوئی سونا یا کوئی اس طرح کی چیز پیش کی جائے گی، یعنی نظر کے طور پر پیش کی جائے گی۔ بعد میں یہی روایت ہے جو پیروں نے بھی اپنے لیے خاص کر لی، تو یہ حقیقت میں نظر کی تمثیل ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جان یا ہمارا مال یہ چونکہ پیر صاحب کی نظر ہو چکا ہوا ہے یا بادشاہ کی نظر ہو چکا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کی علامت کے طور پر اس کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ جان و مال اصل میں اسی کے دیے ہوئے ہیں اور اسی کی نظر کیے جائیں گے۔ اس کے اذن کے بغیر کسی اور کو حق نہیں ہے کہ لوگوں سے کسی کے جان یا کسی کے مال کا مطالبہ کرے۔ تو یہ نظر قدیم ترین عبادت کا طریقہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے بندہ علامتی طور پر گویا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اپنے کسی معبود کے سامنے۔ تو اسماعیل جب اس گھر کی نظر کر دیے گئے اور اس کے خادم مقرر ہوئے تو اللہ کے حکم سے یہ صدا بلند کر دی گئی کہ لوگ اب خداوند کی نظر چڑھانے کے لیے آئیں اور یہاں آ کر توحید پر ایمان کا جو عہد انہوں نے باندھ رکھا ہے اسے تازہ کریں۔ یعنی ایک طرف وہ یہاں پہ نظر پیش کریں اپنی آ کر، اور پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار پر ان کا سارا دین مبنی ہے تو اس کی تجدید کر لیں، اسے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار پر ان کا سارا دین مبنی ہے تو اس کی تجدید کر لیں، اسے اثر نو زندہ کر لیں۔ اصطلاح میں اس عمل کا نام حج و عمرہ ہے، یعنی یہ جو اپنے آپ کو خدا کی نظر کر دینے کا عمل ہے، اس کے لیے جو اصطلاح ہمارے ہاں رائج کی گئی ہے وہ ہے حج و عمرہ۔ حج کا مطلب ہے قصد اور عمرے کا مطلب ہے آباد کرنا۔ تو گویا حج اللہ تعالیٰ کے ہاں نظر پیش کرنے کا قصد ہے، اور یہ قصد اگر بار بار سال بھر میں ہوتا رہے تو یہ اس معبد کی آبادی کا باعث بنتا ہے، اس لیے دوسری عبادت کو عمرے سے تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ یہ دونوں عبادات یعنی حج اور عمرہ، یہ دونوں عبادات دین ابراہیمی میں عبادت کا منتہا کمال ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ کیا چیز ہے جس کو میں نے اس سے تعبیر کیا کہ یہ عبادت کا منتہا کمال ہے۔ یعنی بندہ جب کسی کو اپنا معبود مانتا ہے اور اپنے خالق اور اپنے معبود کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے تو یہ عبادت ہے۔ اس بندگی کے اظہار کے اسالیب ہوں گے، طریقے ہوں گے، انداز ہوں گے۔ تو آپ نے اپنے جسم کو جھکا دیا، آپ نے اپنا سر جھکا دیا، جس کو ہم رکوع، سجود اور اس طرح کی دوسری تعبیرات سے ادا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے گویا آپ نے اداؤں کی زبان میں بندگی کا اعتراف کیا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھے، اور اس سے آگے بڑھ کر آپ نے اپنے اوپر اس پروردگار کی اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ چیزیں ممنوع قرار دے لیں، جس کو آپ روزہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں عام حالات میں جائز تھیں۔ تو یہ گویا اس سے ایک قدم آگے بڑھ گئے آپ، اور اگر آپ نے جان مال نظر کے طور پر پیش کر دی تو پھر اس کے بعد کیا باقی رہ گیا؟ یعنی جو بندگی کے مراسم تھے
ان میں جب آپ نے آخر میں جا کر یہ کہا کہ جان بھی حاضر ہے مال بھی حاضر ہے، تو جان اور مال کی نظر اللہ کے لیے پیش کر دینا، اپنے آپ کو گویا اللہ کے سامنے پیش کر دینا، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے دوسری جگہ پر، آپ یہ دیکھیں گے، اور یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بندوں سے یہی تقاضا کرتے ہیں۔ یہ آگے قرآن مجید کے حوالے زیر بحث آ رہا ہے۔ اصطلاح میں اس عمل کا نام حج و عمرہ ہے۔ یہ دونوں عبادات دین ابراہیمی میں عبادت کا منتہا کمال ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے کہ اسلام در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ بیع و شراء ہے۔ اسلام کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے ایک عہد باندھا ہے، اور یہ خرید و فروخت کا عہد ہے۔ یہ عہد کیا ہے؟ پروردگار یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ابدی بادشاہی تمہارے لیے خاص کر دی، مرنے کے بعد جب تم اٹھائے جاؤ گے تو تم میرے حضور میں پیش ہوگے، اور میں ایک ایسی دنیا میں تم کو داخل کروں گا کہ جس دنیا میں وہ سب نعمتیں تمہارے لیے ہوں گی جن کا تم تصور کر سکتے ہو۔ اسی کو قرآن مجید کہیں جنت سے تعبیر کرتا ہے، کہیں فردوس سے تعبیر کرتا ہے، کہیں عدن سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اصل دنیا وہ ہے جو اللہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے بنا رکھی، اصل دنیا وہ ہے۔ اب اس دنیا کو استحقاق کی بنیاد پر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تم اپنے جان و مال میری نظر کر دو، پیش کر دو۔ تو اس کو قرآن مجید نے اسی طرح تعبیر کیا ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے کہ اسلام در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ بیع و شراء ہے، جس میں ہم اپنا جان و مال اس بہشت بری کے عوض بیچ دیتے ہیں جو ہمارے پروردگار نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ گویا ہم جان و مال قیمت کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے عوض کی حیثیت سے جنت ہمارے لیے خاص کر دی جاتی ہے۔ یہ معاہدہ بیع و شراء ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ سورہ توبہ میں، سورہ توبہ قرآن مجید کی 9ویں سورہ ہے، اور یہ اس کی 111 آیت ہے۔ تو اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے جان و مال ان کے لیے جنت کے بدلے خرید لیے۔ یعنی اب گویا ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ کے اذن پر ہے، مال بھی اللہ تعالیٰ کے اذن پر ہے۔ وہ ہمارے مال کے بھی مالک ہو چکے ہیں، ہماری جان کے بھی مالک ہیں۔ وہ جب چاہیں جان طلب کر لیں، جب چاہیں مال طلب کر لیں۔ اصل میں یہ احساس کہ میں نے اپنے جان و مال کو اللہ کی نظر کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب میرا جان و مال طلب کریں گے میں اس کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، یہ عبادت کا آخری درجہ ہے۔ یعنی اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ گویا بندے نے اپنے معبود کے لیے اپنی عزیز ترین متاع پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ روز اس کا موقع نہیں آتا۔ یعنی مال غریبوں پر آپ خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، تو گویا یہ خدا کا وہی حق ادا کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ وہی حق ادا کرتے ہیں۔ اور جب کسی موقع پر ظلم کے خلاف، عدوان کے خلاف اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں کہ آؤ اپنی جان پیش کرو، اور آپ جہاد کے لیے میدان میں اترتے ہیں، تو اصل میں آپ اسی معاہدہ بیع و شراء کے لحاظ سے اپنے فرض کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جان و مال خریدے ہیں، تو وہ جان و مال خریدنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس نے اپنا کوئی کام نہیں اس سے لینا۔ اس دنیا کے اندر جو نظم اس نے قائم کر رکھا ہے، اس میں جان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس میں مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی اس دنیا کا قانون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میرے مقاصد کے لیے میں نے جو اخلاقی اہداف تمہیں دیے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تم اپنی جان و مال دینے کے لیے تیار ہو گئے ہو، تیار ہو دینے کے لیے، جب مانگیں گے دے دی جائے گی، تو یہ گویا تم نے جان و مال کو بیچ دیا ہے۔ اور میں نے اس کے عوض میں تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی جنت تمہیں دے دوں گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سودے کے طور پر تم سے قائم کر رکھا ہوا ہے۔ دوسری جگہ آپ دیکھیں قرآن نے بیان کیا نا کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یعنی کیا ہم تم کو ایسی تجارت کی خبر نہ دیں کہ تم یہ کرو اور اس کے سودے میں، اس کے عوض میں ہم تمہیں یہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں جب سورہ توبہ میں یہ فرمایا تو پھر کہا کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم، سو اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اپنے پروردگار سے کیا ہے، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ یعنی یہ جو کچھ تم دے رہے ہو یہ تو اسی کا دیا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی جان دے رہے ہو تو حقیقت میں کیا دے رہے ہو؟
اس کے دینے کے بعد ابدی زندگی پا رہے ہو. مال دے رہے ہو تو حقیقت میں کیا دے رہے ہو؟ اس مادی دنیا کے خزف ریزے دے رہے ہو، اس کے نتیجے میں خدا کی ابدی بادشاہی پا رہے ہو. تو اس وجہ سے یہ جو سودا ہے، یہ جس کو اللہ توفیق دے کہ وہ اللہ کے ساتھ کر لے، اس سے بڑی پھر اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں. گویا اس نے اس بات کو شعوری طور پر سمجھ لیا کہ اس دنیا میں میری جان اور میرا مال یہ اللہ کے لیے رہنا چاہیے، اور اللہ کے لیے رہنا چاہیے، اللہ کے لیے وقف ہونا چاہیے، اللہ کی نظر ہونا چاہیے. یہی اسلام کی حقیقت ہے. اسی وجہ سے اسلام کے معنی حوالے کر دینے کے، سپرد کر دینے کے. یعنی آدمی نے اپنے جان و مال کو اللہ کے سپرد کر رکھا ہے تو گویا وہ مسلمان ہے، وہ اسلام میں آ گیا ہے. یہ اللہ کے سپرد کر رکھنا یاد دہانی کا تقاضا کرتا ہے. اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تمام عبادات اصل میں کیا ہے؟ حقائق کی یاد دہانی ہے. رکوع و سجود کیا ہے؟ اس بات کی یاد دہانی ہے دن میں 5 وقت کہ خدا کے بندے ہو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اس پروردگار کے سامنے جھک کر رہو جس نے تم کو بنایا ہے. اس بات کی یاد دہانی ہے. روزہ کیا ہے؟ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ خدا کے حکم پر تمہیں زندگی بسر کرنی ہے. اس نے اگر پابند کر دیا ہے کہ تم اپنے منہ میں ایک کھیل بھی نہیں ڈال سکتے تو نہیں ڈالو گے. تو یہ یاد دہانی کو قائم رکھنے کے لیے، یاد قائم رکھنے کے لیے عبادات ہے. عبادات کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ اصل حقائق کی یاد دہانی کراتی ہیں، ان کو زندہ رکھتی ہیں، بیدار رکھتی ہیں. تو میری جان اللہ کی ہے، میرا مال اللہ کا ہے. یہ جان و مال کی جو نظر ہے جو میں خدا کے حضور میں پیش کرتا ہوں، اس کی بھی یاد دہانی کی ضرورت ہے. یاد رہے آدمی کو کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے. تو اپنے معبود کے لیے جذبہ پرستش کا یہ آخری درجہ ہے. اپنے معبود کے لیے جذبہ پرستش کا یہ آخری درجہ ہے کہ اس کے طلب کرنے پر بندہ اپنا جان و مال سب اس کے حضور میں نظر کر دینے کے لیے حاضر ہو جائے. اس سے آگے کوئی درجہ نہیں ہے. حج و عمرہ اسی نظر کی تمثیل ہے. حج اور عمرہ کیا ہے؟ یہ جو نظر ہے، جان کی نظر، مال کی نظر، اس کو ایک تمثیل کے انداز میں ہم وہاں اپنے سامنے گویا لے آتے ہیں. ایک تمثیل کے انداز میں، جس طرح سے کسی چیز کو آپ علامتی طور پر بیان کرتے ہیں، علامتی طور پر سامنے لاتے ہیں، علامتی طور پر ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں، علامتی طور پر پرفارم کرتے ہیں، تو یہ اس کی ایک نوعیت بن جاتی ہے. تمثیل ہے یہ حقیقت میں کس چیز کی؟ جان و مال کو نظر کے طور پر پیش کر دیں. جان حاضر ہے، مال بھی حاضر. اپنے معبود کے لیے جذبہ پرستش کا یہ آخری درجہ ہے کہ اس کے طلب کرنے پر بندہ اپنا جان و مال سب اس کے حضور میں نظر کر دینے کے لیے حاضر ہو جائے. حج و عمرہ اسی نظر کی تمثیل ہے. یہ دونوں ایک ہی حقیقت کو ممثل کرتے ہیں. یعنی نظر ہی کی حقیقت ہے، اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کر دینے ہی کی حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے جس کو یہ ممثل کرتے ہیں، یعنی ہمارے سامنے ایک تمثیل کے طور پر لاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ عمرہ اجمال ہے اور حج اس لحاظ سے اس کی تفصیل کر دیتا ہے کہ اس میں وہ مقصد بھی بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے جس کے لیے جان و مال نظر کر دینے کا مطالبہ کیا گیا. یعنی جان و مال کس لیے نظر کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن کیا مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جان و مال نظر کر دے؟ تو عمرے میں تو محض نظر کی تمثیل سامنے آتی ہے اجمال کے ساتھ کہ ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن حج میں وہ مقصد بھی نمایاں ہو جاتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جان و مال کا مطالبہ کرتے ہیں، یا جان و مال جس کے لیے ہم کو اللہ کے نظر کرنی چاہیے. اب وہ کیا چیز ہے، وہ کیا مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، تم اپنے جان و مال مجھے پیش کر دو؟ وہ اصل مقصد کیا ہے جس کے لیے خدا نے جان بھی مانگی ہے اور مال بھی مانگا ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے. اس کو بھی زیر بحث لائیں گے. اب اس کا وقت ختم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
تیار ہو جانا، اس کا صلہ جہنم سے آزادی اور جنت کی ابدی بادشاہی۔ تو پیغمبر جب اس کے لیے بلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ کے مددگار بنو، یعنی اللہ تعالیٰ کو شیطان کے خلاف اس جنگ میں انسانوں کی یہ مدد چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ کسی مدد کا محتاج ہے، اس نے جو اسکیم بنائی ہے اس میں انسانوں ہی کو اس جنگ میں مدد کرنی ہے، تو اس وجہ سے اس کو نصرت الہی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ کی مدد کے لیے برسر جنگ ہو جانا، یعنی شیطان نے جو چیلنج خدا کو دیا ہے اس میں شیطان کو ناکام کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لشکر میں سپاہی کے طور پر پیش کر دینا، یہ نصرت دین ہے، نصرت الہی ہے۔ تو اس کی صدا تاریخ میں بارہا اسی مقصد سے بلند کی ہے۔ ابلیس کے خلاف یہ جو جنگ ہے یہ برپا ہے، شب و روز برپا ہے، دن رات برپا ہے، اس وقت بھی برپا ہے، ہماری پوری زندگی اصل میں اسی میدان جنگ میں ہے، یعنی جب ہم شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو یہ جنگ برپا ہو جاتی ہے، ایک طرف شیطان اور اس کی قوتیں ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے جان و مال پیش کرو، میری مدد کرو تاکہ شیطان کو شکست ہو اور میں قیامت کے دن یہ کہہ سکوں کہ میری اسکیم بالکل درست تھی، میں نے جو انسان بنائے تھے انہوں نے اس آزمائش میں پورے اتر کر جنت کی ابدی بادشاہی حاصل کر لی۔ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ وہاں بھی یہی کہا ہے، جب فرشتوں نے یہ کہا کہ پروردگار یہ تو خون بہائے گا اور شیطان کامیاب ہوگا اس کو گمراہ کرنے میں، تو یہ فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، یعنی بڑے اعتماد سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میں جانتا ہوں میرے کچھ بندے کامیاب بھی ہو جائیں گے، وہ اتریں گے اس میدان میں اور کامیاب ہوں گے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ ایک بڑی کامیابی، بڑی بشارت، فوز عظیم کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو جنگ برپا ہے اس دنیا کے اندر، جس جنگ میں ہم مصروف ہیں، اس جنگ کا شعور اور احساس یہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ وہ اصل میں اس بات کا احساس ہے کہ میں اس جنگ میں اپنے جان و مال اللہ کی نظر کر چکا ہوں، یہ اس احساس ہے۔ اس کی یاد دہانی کے لیے جس طریقے سے نماز کے بارے میں کہا ہے نا کہ وہ خدا کو یاد دلاتی رہتی ہے، جب ہم رکوع و سجود کرتے ہیں تو گویا ہمیں اس بات کی یاد دہانی ہوتی رہتی ہے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، تو حج اور عمرہ اصل میں اس جنگ کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ یہ جنگ برپا ہے، اس جنگ میں تم مصروف ہو۔ اس یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا، ایک معبد بنایا، اور پھر حج و عمرہ کے لیے وہ صدا بلند کی جس صدا کا ہم ذکر کر چکے ہیں، جس سے ہماری اس بحث کی ابتدا ہوئی تھی۔ ابلیس کے خلاف اس جنگ کو حج میں ممثل کیا گیا ہے، گویا حج تمثیل ہے اس جنگ کی، اس میں ہم اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لبیک لبیک کہتے ہوئے اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی نصرت کی دعوت کے اوپر اپنے جان و مال کو نظر کے طور پر پیش کر دینے کو ممثل کرتے ہیں، یا اگر سمجھنے کے لیے اس لفظ کو قبول کرتے تو ڈرامٹائز کرتے ہیں، یعنی ایک طریقے سے ایک تمثیل کی صورت میں وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ تمثیل کیسی ہے، کس طرح؟ تو میں نے اس کو چند لفظوں میں بیان کر دیا، پورے حج کو سامنے رکھ کر اللہ کے بندے، یہ تمثیل اس طرح ہے، اللہ کے بندے، اب یہ دیکھیے کہ یہ تمثیل واقع ہو رہی ہے، برپا ہو رہی ہے، اللہ کے بندے اپنے پروردگار کی ندا پر دنیا کے مال و متاع اور اس کی لذتوں اور مصروفیتوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یعنی گویا جو آخری درجے میں جان و مال کا مطالبہ ہو سکتا ہے وہ تمثیل کے انداز میں سامنے آ گیا ہے۔ جس وقت آپ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو گویا آپ نے دنیا کے مال و متاع اور اس کی لذتوں اور مصروفیتوں سے ہاتھ اٹھا لیا، اس لیے کہ اگر دنیا میں بھی کبھی آخری جنگ کے لیے بلا لیا گیا تو ایسے ہی ہاتھ اٹھانے ہوں گے۔ جب کبھی دنیا میں کوئی مارکا برپا ہو جاتا ہے جس میں جان و مال سب کچھ پیش کر دینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو یہی ہوگا نا، تو تمثیل شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے اپنے پروردگار کی ندا پر دنیا کے مال و متاع اور اس کی لذتوں اور مصروفیتوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر لبیک لبیک میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں کہتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچتے اور بالکل مجاہدین کے طریقے پر ایک وادی میں ڈیرے ڈال دیتے۔ حج یہاں سے شروع ہوتا ہے، لبیک لبیک کہتے ہوئے لوگ منا میں جا کے ڈیرے ڈال دیتے ہیں، اگلے دن ایک کھلے میدان میں پہنچ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اس جنگ میں کامیابی کے لیے دعا و مناجات کرتے اور اپنے امام کا خطبہ سنتے، یعنی اب گویا میدان میں لشکر اترنے والا ہے تو اس سے پہلے معبد میں کھڑے ہو کر دعا و مناجات اور اللہ کے حضور میں عرضداشت کی جاتی ہے کہ ہم اس پہ کامیاب ہوں جس جنگ میں ہم ہیں۔ یاد ہوگا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع کے اوپر پوری رات اس میں بسر کی تھی، جس میں آپ نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ کل اس مارکے میں مجھے کامیابی حاصل ہو۔ اگلے دن ایک کھلے میدان میں پہنچ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اس جنگ میں کامیابی کے لیے دعا و مناجات کرتے اور اپنے امام کا خطبہ سنتے ہیں۔ تمثیل کے تقاضے سے آپ کیونکہ جنگ کے میدان میں اترے ہوئے ہیں
اور جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس میں نمازیں قصر اور جمع ہو جاتی ہیں، تو تمثیل کے تقاضے سے نمازیں قصر اور جمع کر کے پڑھتے اور راستے میں مختصر پڑاؤ کرتے ہوئے دوبارہ اپنے ڈیروں پر پہنچ جاتے ہیں، مزدلفہ کا ایک مختصر پڑاؤ کرتے ہوئے واپس پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ اصل ہدف سامنے آتا ہے، پھر شیطان پر سنگباری کرتے، اپنے جانوروں کی قربانی پیش کر کے اپنے آپ کو خداوند کی نظر کرتے، سر مڈاتے اور نظر کے پھیروں کے لیے اصل معبد اور قربانگاہ میں حاضر ہو جاتے، یعنی گویا یہ پوری تمثیل ہے، پورا کا پورا جو بیان ہے وہ یہ ہے۔ اس تمثیل کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے بندے اپنے پروردگار کی ندا پر دنیا کے مال و متاع اور اس کی لذتوں اور مصروفیتوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر لبیک لبیک کہتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچتے اور بالکل مجاہدین کے طریقے پر ایک وادی میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں، اگلے دن ایک کھلے میدان میں پہنچ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اس جنگ میں کامیابی کے لیے دعا و مناجات کرتے اور اپنے امام کا خطبہ سنتے ہیں، اس لیے کہ جہاد کبھی امام کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمثیل کے تقاضے سے، یعنی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسافر ہیں یا کیا ہے، مقامی ہو یا کچھ ہو، تمثیل کے تقاضے سے، کیونکہ ہم میدان جہاد میں اترے ہوئے ہیں تو تمثیل کے تقاضے سے نمازیں قصر اور جمع کر کے پڑھتے اور راستے میں مختصر پڑاؤ کرتے ہوئے جیسے کہ فوجیں کرتی ہیں دوبارہ اپنے ڈیرے پر پہنچ جاتے ہیں، پھر شیطان پر سنگباری کرتے۔ اب گویا جس اصل ہدف پر آپ پہنچ گئے ہیں، جس کے خلاف آپ نے جنگ کرنی ہے، پھر شیطان پر سنگباری کرتے، اپنے جانوروں کی قربانی پیش کر کے اپنی جان دینی تھی تو اس کی علامت کے طور پر جانور قربان کرتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند کی نظر کرتے، سر مڈاتے اور نظر کے پھیروں کے لیے، یہ نظر کے پھیروں کی نوعیت کیا ہے یہ آگے آپ دیکھیں گے قدیم صاحب سے کیسے سامنے آتی ہے، اصل معبد اور قربانگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پھر وہاں سے لوٹتے اور اگلے 2 یا 3 دن اسی طرح شیطان پر سنگباری کرتے رہتے ہیں، یعنی گویا پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان کو پیچھے ہٹا دینے کے بعد مسلسل اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو پیچھے ہٹایا جاتا رہے، ورنہ وہ پھر حملہ آور ہو جاتا ہے، تو تمثیل پہ اس پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب حج و عمرہ کی جو خاص اصطلاحات ہیں ان کے حوالے سے دیکھیے یہ تمثیل کیسے پایا تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو حج و عمرہ میں احرام، سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے، اس لحاظ سے دیکھیے تو حج و عمرہ میں احرام اس بات کی علامت ہے کہ بندہ مومن نے دنیا کی لذتوں، مصروفیتوں اور مرغوبات سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور 2 انسلی چادروں سے اپنا بدن ڈھانپ کر وہ برہنہ سر اور کسی حد تک برہنہ پا بالکل راہبوں کی صورت بنائے ہوئے اپنے پروردگار کے حضور میں پہنچنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہے، یعنی گویا یہ جو آپ احرام کا لباس پہنتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بالکل میں نے دنیا چھوڑ دی ہے، پروردگار، یعنی آخری تمثیل کا آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کبھی یہ ضرورت پڑ گئی کہ خدا نے سب کچھ مانگ لیا تو گویا سب کچھ مانگنے کا آپ علامتی اظہار کرتے ہیں، احرام باندھ کر حاضر ہوں اس کے لیے۔ تلبیہ، احرام کے بعد آپ فوراً لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کو اصطلاح میں تلبیہ کہا جاتا ہے۔ تلبیہ اس صدا کا جواب ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت الحرام کی تعمیر نو کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر بلند کی تھی۔ یہ وہ صدا ہے جس کا حوالہ قرآن نے دیا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم سے اپنا گھر تعمیر کرایا تو پھر کہا کہ اذن فی الناس بالحج، اب لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اپنی جان و مال کی نظر پیش کرنے کے لیے اور توحید کا اقرار کرنے کے لیے اس گھر کا حج کرنے آئے۔ تو وہ صدا جو اس وقت بلند کی گئی اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بس اس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ صدا بلند کر دو، اللہ اس صدا کو انسانوں کے کانوں تک پہنچائے گا اور اس کے بعد لوگ دور دراز کے راستوں سے سفر کرتے ہوئے آئیں گے۔ چنانچہ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں، یہ جب کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آؤ اس مقصد کے لیے، تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ تلبیہ اس صدا کا جواب ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت الحرام کی تعمیر نو کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر بلند کی تھی۔ اب یہ صدا دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ چکی ہے اور اللہ کے بندے اس کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس صدا کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کا یہ دل نواز ترانہ پڑھتے ہیں۔ طواف نظر کے پھیرے ہیں۔ دین ابراہیمی میں یہ روایت قدیم سے چلی آ رہی ہے کہ جس کی قربانی کی جائے یا جس کو معبد کی خدمت کے لیے نظر کیا جائے اسے معبد یا قربانگاہ کے سامنے پھرایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے ہندو مت میں بھی یہ پرانی تعبیر موجود ہے، جب نظر کیا جاتا ہے تو ایک طرح سے پھیرے سے دیے جاتے ہیں، اسی سے نکاح کے پھیرے ہیں جو ان کے ہاں ایک روایت بن گئی، بڑی قدیم روایت ہے کہ جس کو نظر کیا جائے گا
اس کو پھیرے دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہماری خواتین بعض اوہام کی وجہ سے نظر اتارتی ہیں تو اس وقت بھی اس طریقے سے پھیرے سے دیتی ہیں۔ تو یہ بڑی قدیم روایت ہے۔ اس روایت میں حقیقت میں گویا آدمی وار رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، تو اس کے لیے یہ ایک تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ علامت ہے، چونکہ آپ نے علامتی لحاظ سے ایک چیز کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنا ہے، تو اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے طواف کیا ہے؟ نظر کے پھیرے ہیں۔ دین ابراہیمی میں یہ روایت قدیم سے چلی آ رہی ہے کہ جس کی قربانی کی جائے یا جس کو معبد کی خدمت کے لیے نظر کیا جائے اسے معبد یا قربان گاہ کے سامنے پھرایا جائے۔ تورات کے مترجموں نے اسی بات کو جگہ جگہ ہلانے کی قربانی اور خداوند کے آگے گزراننے سے تعبیر کیا ہے۔ تورات آپ پڑھیں نا تو اس میں جب قربانی کی جاتی ہے تو ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو قربانی ہم اپنے گھر میں کر لیتے ہیں، اس میں اب وسعت پیدا کر دی گئی ہے۔ ان کے ہاں قربانی معبد میں ہوتی تھی، اور معبد میں جب قربانی کی جاتی ہے تو اس موقع کے اوپر جو قربان گاہ ہے اس قربان گاہ کے سامنے وہ اس طریقے سے قربانی کو گزرانتے ہیں، اس کو گزراننا کہتے ہیں، وہ اسی طریقے سے پھیرے دینے کا عمل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، حج کیا ہے؟ ہم نے اس کی حقیقت کا مطالعہ کرنے کے بعد اب یہ دیکھنا شروع کیا تھا کہ اس کے مختلف مناسک کی کیا نوعیت ہے۔ چنانچہ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ احرام کیا چیز ہے، پھر یہ دیکھا کہ تلبیہ کیا چیز ہے، پھر یہ دیکھا کہ طواف کیا چیز ہے، حجر اسود کا استلام کس چیز کی علامت ہے۔ ان کا ہم مطالعہ اس سے پہلے کی نشستوں میں کر چکے ہیں۔ سعی اسماعیل علیہ السلام کی قربان گاہ کا طواف ہے، یعنی سعی کی نوعیت بھی بالکل یہی ہے، وہ بھی طواف ہی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس جانب اشارہ کر دیا، جہاں صفا و مروہ کی سعی کا ذکر کیا اور لفظ سعی استعمال نہیں کیا، یطوف بہما، طواف ہی کا لفظ استعمال کیا، تاکہ اس کی اصل حقیقت لوگوں پر بالکل نمایاں رہے، انہیں معلوم رہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب کبھی قربانی دی جاتی تھی دین ابراہیمی میں تو اس کا قدیم روایت میں یہ طریقہ تھا کہ جس کی قربانی کی جائے اس کو معبد کے گرد پھیرے دیتے تھے یا قربان گاہ کے گرد پھیرے دیتے تھے۔ تو بیت اللہ معبد ہے اور سامنے سیدنا اسماعیل کی قربان گاہ ہے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کے لیے تشریف لائے ہیں، جب انہیں خواب میں دکھایا گیا اور انہیں فیصلہ کیا کہ وہ بیٹے کی قربانی کریں گے، تو وہ یہیں آئے اور انہوں نے صفا کی پہاڑی کے پیچھے اپنے ساتھیوں کو کھڑا کیا، وہیں اپنا سامان رکھا، اور اس کے بعد ان پہاڑیوں کے اندر سے چلتے ہوئے وہ اسماعیل کو مروہ کے پار لے کر گئے اور مروہ کے قریب انہوں نے قربانی کی۔ چنانچہ بائبل میں بہت تفصیل سے ذکر ہے اس کا کہ یہ قربان گاہ مروائی ہے۔ یہ چونکہ ان کا پورا راستہ ہے اور یہ بالکل معبد کے سامنے ہے اور یہ اصل قربان گاہ ہے، تو قدیم روایت کے مطابق پھر اس کے لیے یہ پھیرے مقرر کر دیے گئے۔ یعنی ہم بھی جب اب بیت اللہ میں جاتے ہیں تو اس قربانی کی یاد کے طور پر اپنے جان و مال کی نظر پیش کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو جان و مال کی نظر کی علامت کے طور پر قربانی بھی کرتے ہیں اور قربانی کے ساتھ اس کے پھیرے بھی لگاتے ہیں۔ یہ وہ قدیم روایت ہے۔ اگر آدمی اس کی صحیح روح کو سمجھ لے تو پھر اس کے بعد جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے یا صفا و مروہ کا طواف کرتا ہے تو یہ حقیقت اس کی نگاہ میں رہتی ہے کہ یہ در حقیقت میں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کر رہا ہوں، یعنی گویا میں نے اپنے جان و مال کی نظر پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو سعی اسماعیل علیہ السلام کی قربان گاہ کا طواف ہے۔ سیدنا ابراہیم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس قربان گاہ کو دیکھا تھا اور پھر حکم کی تعمیل کے لیے ذرا تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے مروہ کی طرف گئے تھے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ان کے پیش نظر یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک غیر معمولی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جو خدام ساتھ ہیں ان کی نگاہ نہ پڑے، یعنی اس سے پہلے پہلے وہ حکم کی تعمیل سے فارغ ہو جائیں۔ بائبل میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا، یعنی وہ جہاں سے چلے تھے وہاں سے 3 دن کا سفر کر کے وہ یہاں پہنچے، اور پھر انہوں نے دیکھا۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے، کیونکہ یہاں معبد تھا
تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، خدا کے حضور سرفگندہ ہوں گے اور واپس آ جائیں گے۔ یہ کتاب پیدائش میں ذکر ہے۔ چنانچہ صفا و مروہ کا یہ طواف بھی نظر کے پھیرے ہی ہیں، یعنی گویا بیت اللہ کا طواف بھی نظر کے پھیرے ہیں اور یہ بھی نظر کے پھیرے ہیں، اور یہ قدیم روایت ہے جو پہلے معبد کے سامنے اور اس کے بعد قربانی کی جگہ پر لگائے جاتے ہیں۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس طرح قربانی سے پہلے لگائے جاتے تھے، اسی طرح قربانی کے بعد بھی اس کا کوئی حصہ ہاتھ میں لے کر لگائے جاتے تھے، یعنی دونوں طریقوں کا سراغ ملتا ہے تورات سے کہ قربانی سے پہلے تو آپ جانور کو پھیرے دے دیتے تھے، اور اس کے بعد بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ قربانی کے گوشت کا کوئی حصہ لے کر پھر قربان گاہ کے پھیرے لگائے جاتے تھے۔ چنانچہ تورات کی جو کتاب خروج ہے اس میں ہے کہ اور تو ہارون کے تخصیصی مینڈے کا سینہ لے کر، یعنی سینے کا گوشت لے کر اس کو خداوند کے روبرو ہلانا تاکہ وہ ہلانے کا ہدیہ ہو، یہ تیرا حصہ ٹھہرے گا۔ تو یہ بڑی قدیم روایت ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ عرفات معبد کا قائم مقام ہے، یعنی کیا کیا گیا ہے؟ حج کے مناسک کے لیے گویا بیت اللہ کے قائم مقام کی حیثیت اس کو دے دی گئی ہے۔ حج میں یہ معلوم ہے کہ جب لوگ پہنچتے ہیں تو وہ بیت اللہ میں جانا ضروری نہیں ہے، پہلے بیت اللہ میں نہیں جاتے، سیدھے چلے جاتے ہیں، یعنی وہ سیدھے اگر مینا میں چلے جائیں اور حج کے مناسک ادا کریں تو یہ ٹھیک ہے۔ بیت اللہ کا طواف حج میں مؤخر کر کے کیا جاتا ہے، یعنی اس میں جب آدمی قربانی سے اور دوسرے مناسک سے فارغ ہو جاتا ہے تو تب طواف کرتا ہے۔ تو عرفات کو اس میں معبد کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے، عبادت گاہ کا قائم مقام ہے۔ گویا اس موقع کے اوپر بہت جمع غفیر اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے بیت اللہ کو اجتماع گاہ بنا دیا جاتا، وہ ایک تنگ جگہ ہے، تو اس وجہ سے عرفات کو معبد کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے، جہاں شیطان کے خلاف اس جنگ کے مجاہدین جمع ہوتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور اس جنگ میں کامیابی کے لیے دعا و مناجات کرتے ہیں۔ یعنی اس میدان میں پھر جب جمع ہوتے ہیں لوگ تو پہلے انہوں نے جا کے بالکل اسی طرح جیسے ایک فوج ڈیرے ڈال دیتی ہے، مینا میں ڈیرے ڈال دیے، سامان وہاں رکھ دیا، پھر وہاں سے اٹھ کر عرفات میں گئے اور پھر وہاں پورا دن وہ اپنے امام کا خطبہ سنتے، تمثیل کے تقاضے سے نمازیں قصر اور جمع کر کے پڑھتے، اور پھر اس کے ساتھ اب چونکہ ان کو شیطان کے خلاف جنگ میں اترنا ہے تو اس میں کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ عرفات معبد کا قائم مقام ہے جہاں شیطان کے خلاف اس جنگ کے مجاہدین جمع ہوتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور اس جنگ میں کامیابی کے لیے دعا و مناجات کرتے ہیں۔ یعنی حج چونکہ شیطان کے خلاف جنگ کی تمثیل ہے تو اس وجہ سے وہاں دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار اس جنگ میں ہم کو کامیابی عطا فرما۔ مزدلفہ راستے کا پڑاؤ ہے، یعنی اب مجاہدین جب واپس ہوئے ہیں معبد سے دعا کر کے تو جیسے رستے میں پڑاؤ کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے رات وہاں گزاری جاتی ہے۔ اس سے اصل میں مقصود یہ ہے کہ بالکل جس طرح کی ایک فوج حرکت کرتی ہے اس کی پوری تمثیل نمایاں ہو جائے۔ تو مزدلفہ راستے کا پڑاؤ ہے جہاں وہ رات گزارتے اور صبح اٹھ کر میدان میں اترنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر دعا و مناجات کرتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ مزدلفہ میں رات تو آرام کے ساتھ سو کے گزاری جاتی ہے، اور اس کے سو کر گزارنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ گویا کل کی جنگ کے لیے تیاری کی تمثیل ہو جائے، مجاہدین آرام کر لیں اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد تھوڑی دیر کے لیے پھر دعا و مناجات کی جاتی ہے، جس کو مزدلفہ کا وقوف کہتے ہیں۔ وہ چند منٹوں کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں، اب گویا وہ میدان میں اتر رہے ہیں۔ رمی ابلیس پر لعنت اور اس کے خلاف جنگ کی علامت ہے۔ گویا اب آپ بالکل آخری جگہ پر پہنچ گئے، یعنی مجاہدین اٹھے گئے، معبد میں دعا کی، راستے میں پڑاؤ کیا، اب جب واپس پہنچے تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے گویا اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ تو رمی ابلیس پر لعنت اور اس کے خلاف جنگ کی علامت ہے۔ یہ عمل اس عزم کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ بندہ مومن ابلیس کی پسپائی سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہوگا، یعنی اس کو تمثیل میں اس طرح ڈھالا ہے حج کے مناسک میں کہ یہ چیز بھی واضح ہو کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، ایک دفعہ کی طاقت سے ابلیس پسپا نہیں ہو جائے گا، بلکہ مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی، اور تمہیں اس عزم کے ساتھ اس میدان میں اترنا ہے کہ ابلیس کو شکست دے کر رہو گے۔ یہ اس کی تمثیل ہے۔ ظاہر ہے کہ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ پوری زندگی میں یہی صورتحال پیدا ہو جائے، یعنی انسان یہ سمجھ کر وہاں سے آئے کہ مجھے اب باقی زندگی میں اسی طرح ابلیس کو پسپائی کے حد تک شکست دینی ہے۔ یہ عمل اس عزم کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ بندہ مومن ابلیس کی پسپائی سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہوگا۔ یہ معلوم ہے کہ انسان کا یہ ازلی دشمن
جب وسوسہ انگیزی کرتا ہے تو اس کے بعد خاموش نہیں ہو جاتا. ابلیس کی وسوسہ انگیزی کا اگر آپ ٹھیک طریقے سے مطالعہ کریں تو وہ اس معاملے میں بہت کمال مہارت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار ایک بات کہہ کے خاموش ہو جائے گا، وہ مختلف زاویوں سے آتا ہے. اور اسی کو بیان کیا اس نے جو قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ میں دائیں سے اور بائیں سے اور اوپر سے اور نیچے سے راستے نکالوں گا اور میں یہ کوشش کروں گا کہ کہیں نہ کہیں سے میں تیرے بندوں کو پچھاڑ لوں. تو یہ ایسے ہی کرتا ہے. تاہم مزاحمت کی جائے، یعنی اگر آدمی مسلسل مزاحمت کرے تو اللہ نے اس کی مزاحمت میں یہ طاقت رکھی ہے کہ پھر ابلیس کی طاقت بتدریج کمزور ہو جاتی ہے. 3 دن کی رمی اور اس کے لیے پہلے بڑے اور اس کے بعد چھوٹے جمرات کی رمی سے اسی بات کو ظاہر کیا گیا ہے. یعنی رمی میں تمثیل اس طرح کی قائم کی گئی ہے کہ پہلے آپ جو چھوٹے جمرے ہیں اگر آپ وہاں جائیں تو جس طرف سے آپ داخل ہوتے ہیں مزدلفہ سے واپس آ کر تو پہلے چھوٹا جمرہ آتا ہے. یعنی شیطان کی علامت جو پتھر بنائے گئے ہیں وہ پہلے چھوٹا ہے، پھر بڑا ہے، پھر سب سے بڑا ہے. تو پہلے دن سب کو پھلانگ کر بڑے پر چلے جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کا جب حملہ ہوتا ہے پہلے تو اسی قوت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی قوت کی علامت ہے، تو اس کو آپ رمی کرتے ہیں. اور بعد کے دنوں میں پھر معمول کے مطابق چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتے ہیں. یعنی پھر شیطان کی ہزیمت کے نتیجے میں کچھ کمزوری آ گئی ہوتی ہے اور وہ ذرا پیچھے ہٹ کر پھر کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے ہٹ کر اپنی اصل قوت کے ساتھ موجود ہوتا ہے. تو آپ اس کو گویا آخر تک مارتے چلے جاتے ہیں. اس کی طاقت میں تو کمی آ گئی ہوتی ہے. تو اس چیز کو پھر بیان کیا ہے. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ پہلے مرحلے میں صرف بڑے جمرے پر سنگ باری کی جاتی ہے اور اگلے دنوں میں اگلے جو 2 یا 3 دن ہوتے ہیں ان میں پھر ترتیب سے رمی کی جاتی ہے. یعنی اس میں پہلے چھوٹے جمروں کو مارا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آخر میں بڑے تک پہنچتے ہیں. قربانی جان کا فدیہ ہے. یعنی قربانی کیا ہے؟ ویسے تو ہم ایک جانور کو قربان کرتے ہیں، جان کا فدیہ ہے. اور سر کے بال موڑنا اس بات کی علامت ہے کہ نظر پیش کر دی گئی ہے اور اب بندہ اپنے خداوند کی اطاعت اور دائمی غلامی کی اس علامت کے ساتھ اپنے گھر لوٹ سکتا ہے. یہ بھی قدیم روایت ہے بنی اسرائیل کے ہاں، اس کا ذکر آتا ہے تورات میں کہ جب کوئی اپنے آپ کو نظر کرتا تھا تو نظر کے دنوں میں وہ اپنے بال نہیں مڑوا سکتا تھا، اور اس کے بعد جب نظر پوری ہو جاتی تھی تو پھر اس کے بعد اس کے بال موڑ دیے جاتے تھے. یہ گویا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ نظر قبول ہو گئی. یعنی گویا انسان جب بال منڈواتا ہے تو اپنی قبولیت نظر کی علامت لے کے اپنے گھر لوٹ آتا ہے. یہ دین ابراہیمی کی ایک قدیم روایت ہے. چنانچہ تورات میں یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نظر کیا جائے وہ اپنے سر کے بال اس وقت تک نہ مڑائے جب تک نظر کے دن پورے نہ ہو جائے. تو تورات کی گنتی کی کتاب میں ہے، اور اس کی نظارت کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداوند کا نذیر بنا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس نے نظر کے لیے پیش کیا ہے، پوری نہ ہو. تب تک وہ مقدس رہے اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بڑھنے دے. اور نذیر کے لیے شرع یہ ہے کہ جب اس کی نظارت کے دن پورے ہو جائیں تو وہ خیمہ اجتماع کے دروازے پر حاضر کیا جائے. ان کے ہاں معبد کی حیثیت خیمہ اجتماع کو حاصل تھی. ایک خیمے میں تورات بھی رکھی ہوئی تھی اور صندوق بھی رکھا ہوا تھا اور وہیں وہ عبادت کرتے تھے. تو فرمایا کہ خیمہ اجتماع کے دروازے پر حاضر کیا جائے، پھر وہ نذیر یعنی جس نے اپنے آپ کو نظر کے لیے پیش کیا ہے خیمہ اجتماع کے دروازے پر اپنی نظارت کے بال منڈوائے. تو یہ وہ قدیم روایت ہے جس کو پھر یہاں بھی قائم کر دیا گیا ہے کہ قربانی کے فوراً بعد بال منڈوا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور غلامی کی علامت گویا اپنے سر پر ثبت کر لی جاتی ہے کہ اب نظر پوری ہو گئی. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر غیر معمولی عبادت ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ فرض قرار دی گئی. یعنی ہر مسلمان کے لیے اگر وہ استطاعت رکھتا ہو تو یہ ضروری ہے کہ وہ ایک مرتبہ زندگی میں اس عبادت سے اپنے آپ کو گزارے تاکہ وہ شیطان کے اس خلاف اس جنگ کی تمثیل سے گزر کر اس دنیا کی اصل حقیقت سمجھ لے، اس میں اللہ کے امتحان کو سمجھ لے، اس میں اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے، اپنے دشمن کو پہچان لے اور یہ جان لے کہ اسے کیسے اس میدان میں کامیابی حاصل کرنی ہے. چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اس سے بے پرواہی کا نتیجہ کفر ہے، اور اگر وہ اپنے اس رویے پر اصرار کریں گے تو پھر اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہ رہے گی. یعنی اس عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے یہ کہا ہے کہ انہوں نے چونکہ اس کو فراموش کر دیا تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خدا کا انکار کر دینے کے مترادف ہے، یہ غیر معمولی عبادت. تو ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
اور جو سفر کی استطاعت رکھتے ہیں ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ بیت الحرام کا حج کریں، اور جس نے انکار کیا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ دنیا والوں سے بے پرواہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر ایمان اور جہاد کے بعد اسی کی فضیلت بیان کی ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر اس میں کوئی شہوت یا نافرمانی کی بات نہ کرے تو وہ حج سے اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے۔ اسی طرح آپ کا ارشاد ہے، عمرے کے بعد عمرہ ان کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور سچے حق کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ یہ جتنی بشارتیں ہیں ان کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں واضح کر چکا ہوں، یہاں بھی اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں جب کوئی بندہ مومن حقیقی توبہ کر لیتا ہے اور ان اعمال کو انجام دیتا ہے جو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد سے متعلق ہے۔ یعنی پہلے اپنے آپ کو اس قابل کر لیجئے کہ جنت میں داخل ہو سکے۔ اگر جنت میں داخلہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد درجات کی بلندی کے لیے یہ سب بشارتیں ہیں، اور حج بھی انہی لوگوں کے لیے توبہ اور گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، عمرہ بھی انہی لوگوں کے لیے بنتا ہے کہ جو اس نیت سے، اس ارادے سے جاتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں تو پروردگار اس سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرنے کا عزم کر رہے ہیں۔ تو یہ عزم اصلاح کے ساتھ کیا گیا ہے تو بڑی غیر معمولی عبادت ہے، اور اگر اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ پہلے گناہ بخشوائیں گے، باقی آگے تو کرنا ہی ہے اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے، تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تو حج کی حقیقت ہے، حج و عمرہ کی، یعنی یہ گویا شیطان کے خلاف جنگ کی تمثیل ہے اور اپنے آپ کو خدا کے حضور نظر کر دینے کو علامتی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ذرا ایک نظر اس کی تاریخ پر ڈال لیتے ہیں۔ حج و عمرہ کی تاریخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس منادی سے شروع ہوتی ہے جس کا ذکر ہم اوپر جگہ جگہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کیا اس کو جاننے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے حج کی منادی کی ہے تو پھر ہر سال حج ہوتا رہا ہے اور بہت تسلسل کے ساتھ ہوتا رہا، عمرہ بھی لوگ کرتے رہے، حج بھی کرتے رہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی عرب کے لوگ ہر جگہ سے گروہ در گروہ حج و عمرہ کے لیے آتے تھے، اور آپ کی بعثت کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کے مناسک اور رسوم و آداب میں بعض بدعتیں ان لوگوں نے داخل کر دی تھی، جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں نے نماز میں کچھ بدعتیں داخل کر دی ہیں، روزے میں داخل کر دی ہیں۔ اسی طریقے سے اگرچہ یہ دین ابراہیمی کی عبادت تھی، اس کے مناسک وہی تھے جو اب ہیں، ہمیشہ سے یہی رہے ہیں، لیکن کچھ بدعتیں اس میں داخل ہو گئی تھی، وہ آگے زیر بحث آ جائیں گی۔ لیکن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہی میں سے بعض لوگ ان بدعتوں پر پوری طرح متبع بھی تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بدعتیں داخل کر دی گئی تھی اور ہر شخص ناواقف ہو گیا تھا کہ اصل حج کیا ہے، بلکہ جو لوگ سلیم الفطرت تھے وہ جانتے تھے اور وہ ان بدعتوں کا ارتکاب بھی نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ جو بدعتیں داخل کر دی گئی ہیں دین میں تو سارے لوگ ان کا شکار ہو گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اصل دین پر عمل کرتے رہتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ تو یہی معاملہ وہاں بھی تھا، لیکن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہی میں سے بعض لوگ ان بدعتوں پر پوری طرح متبع بھی تھے اور اپنا حج ابراہیمی طریقے کے مطابق ہی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ بعثت سے پہلے جب جبیر بن مطعم نے آپ کو عرفات میں دیکھا تو اسے حیرت ہوئی کہ قریش کے لوگ تو مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے اور بنی ہاشم کا یہ فرزند وقوف عرفہ کے لیے یہاں حاضر ہے۔ یعنی جو بدعتیں حج میں داخل کر دی گئی تھی ان میں ایک بدعت یہ بھی تھی کہ قریش نے اپنے لیے یہ امتیاز قائم کر لیا تھا کہ ہم لوگ تو حرم کے متولی ہیں، ہم عرفات تک نہیں جائیں گے، جب مینا سے نکلتے ہیں تو پہلے مزدلفہ آتا ہے وہیں ٹھہر جاتے تھے، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ قائم کر لی تھی کہ مزدلفہ پر حدود حرم ختم ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو چونکہ خاص شان حاصل ہے، ہم اس گھر کے متولی بنائے گئے ہیں، تو ہم حرم کے حدود سے آگے نہیں جائیں گے، اور جن قبیلوں کو وہ پھر خاص اعزاز بخشنا چاہتے تھے ان کو بھی اس میں شامل کر لیتے تھے۔ تو یہ جبیر بن مطعم جو بعد میں ایمان لے آئے، یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا اونٹ کھو گیا اور میں اس کو تلاش کرنے کے لیے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں گیا، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، نبوت سے پہلے آپ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اور آپ عرفات میں ہیں، یعنی اس بدعت کا ارتکاب آپ نے نہیں کیا جو قریش کیا کرتے تھے۔ تو اسے بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا کہ قریش تو آگے نہیں آتے اور بنی ہاشم کا یہ فرزند یہاں موجود ہے،
وہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری میں روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ازللت بعیرا لی فذهبت اطلبه یوم عرفہ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقفا بعرفہ فقلت هذا والله من الحمص فما شانه ها هنا، میرا اونٹ کھو گیا، عرفہ کے دن میں اسے تلاش کرتا ہوا گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہیں۔ یہ واقعہ چونکہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد بیان کیا تو اس لیے حضور کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ عرفہ کے دن میں اسے تلاش کرتا ہوا گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہیں۔ میں نے خیال کیا بخدا یہ تو قریش میں سے ہیں، پھر یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اتنی زیادہ یہ بدعت عام ہو چکی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس بات کو، نبوت سے پہلے بھی جانتے تھے کہ عرفات تک آنا چاہیے، چنانچہ آپ وہاں گئے۔ اس سے واضح ہے کہ قرآن نے جب حج کا حکم دیا تو اس کے مخاطبین کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ یہ میں خاص طور پر اس لیے متنبہ کر رہا ہوں کہ اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ قدیم ترین عبادتیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کے دین میں ہمیشہ سے رہی ہیں۔ چنانچہ قریش کے لوگ بھی یہ ساری عبادات انجام دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے۔ قرآن نے انہی عبادات کو کرنے کا حکم دیا، تو چونکہ پہلے سے لوگ ان عبادتوں سے واقف تھے اس وجہ سے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے خیال کیا کہ قرآن سے دین شروع ہو رہا ہے، حالانکہ قرآن تو دین کی آخری کتاب ہے۔ تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ وہاں اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی تو پھر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ غالباً قرآن مجید نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو قرآن مجید بالکل ایسے ہی ذکر کر رہا ہے ان کا جس طرح اس وقت اللہ کی کوئی کتاب نازل ہو تو وہ کیا کرے گی؟ حج میں اگر کوئی خرابی ہوگی تو بیان کرے گی نا اس کو، ورنہ اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی کام قرآن نے کیا۔ اس سے واضح ہے کہ قرآن نے جب حج کا حکم دیا تو اس کے مخاطبین کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، وہ دین میں اس کی اہمیت اور اس کے رسوم و آداب سے پوری طرح واقف تھے، اور ہر سال نہایت اہتمام کے ساتھ اس کے لیے حاضر ہوتے اور اس کے مناسک ادا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ ان کی بدعتوں اور انحرافات کو ختم کر کے حج و عمرہ دونوں کو ان کے اصل ابراہیمی طریقے پر بحال کر دی۔ یعنی قرآن نے جو کچھ کیا وہ یہ ہے کہ بدعتوں کی اصلاح کر دی اور جو اصل ابراہیمی طریقہ تھا یعنی جس پر حج ہونا چاہیے تھا اس کو بحال کر دیا۔ اس عظیم عبادت کی تاریخ کا آخری باب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رقم ہوا۔ اس کے بعد اب اس کے تمام مناسک مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے نسلاً بعد نسل منتقل ہو رہے ہیں، ان میں کسی نوعیت کا کوئی ترمیم و تغیر یا اضافہ نہیں ہوا۔ یعنی حضور کے بعد اصلاح کر دی گئی اور پھر مسلمانوں کے اجماع اور عملی تواتر سے اب یہ حج منتقل ہو رہا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر سال اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ قرآن نے جو اصلاحات البتہ اس وقت کی تھیں اور اب قرآن کی آیات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی ہیں وہ ہم یہاں بیان کیے دیتے ہیں۔ یعنی جب اس کو اصل ابراہیمی طریقے پر بحال کیا گیا تو اس وقت کیا اصلاحات کی گئی، کیا غلطیاں ہو گئی تھی، مناسک میں کیا تغیرات کر دیے گئے تھے، قرآن مجید نے ان کو بیان کیا ہے۔ تو وہ ہم ایک ایک کر کے ان کا مطالعہ کریں گے کہ یہ اس وقت حج کی صورت تھی اور وہ وہی تھی جو اس وقت ہے۔ یہ خرابیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے موضوع بنایا اور قرآن مجید میں ان کی اصلاح کی۔ یہ کوئی 12-13 کے قریب چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے تصورات کی اصلاح کی بلکہ اصل ابراہیمی طریقے پر بحال کرنے کے لیے ضروری ہدایات بھی دی۔ ان کا مطالعہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سر ابھی اپنے اس بیان میں بھی اور اپنے گزشتہ بیان میں بھی آپ نے حج کو شیطان کے خلاف ایک علامتی جنگ کا نام دیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح انسان حج کے حوالے سے اپنے آپ کو، اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور باقاعدہ ایک جنگ کی سی صورت پیدا ہوتی ہے، کیا اس جنگ کی علامات کے بعد شیطان کو کسی قسم کا کسی بھی حوالے سے کوئی نقصان واقعی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ آپ نے بتایا کہ جو طواف ہے یہ ایک قدیم روایت ہے، اور آپ نے اس کا حوالہ یہ بھی دیا تھا کہ آج بھی ہمارے ہاں جب کسی کی کوئی نظر دی جاتی ہے یا صدقہ وغیرہ کیا جاتا ہے کوئی روپوں کا، کسی چیز کی قیمت کا یا گوشت وغیرہ کا، تو وہ بچے سے یا اس چیز سے جس کی نظر مانی جاتی ہے اس سے وار کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسی ایک قدیم روایت کا حصہ ہے۔ تو آپ کے نزدیک کیا یہ اس طرح کرنا ٹھیک ہے کہ اگر کسی کی نظر مانی جائے یا کسی کا کوئی صدقہ وغیرہ دیا جائے
تو وہ اسی طواف کی صورت میں اس کو باہر کر دیا جائے. کیا یہ ہمارے ہاں رائج ہے؟ رائج تو ہے، کیا یہ اسلامی نقطہ نظر سے ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ حج میں جو شیطان پر ہم سنگباری کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آئندہ یہ اگر حملہ آور ہوگا تو ہم باقی زندگی میں اسی قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے. شیطان کی طاقت تو اس سے کوئی سلب نہیں کر لی جاتی، وہ وہاں پر مار کھانے کے بعد زیادہ قوت کے ساتھ حملہ آور ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کو طے کرنا ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور امتحان میں فرق واقع نہیں ہوتا، یاد دہانی ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے نماز ہے. نماز کے بارے میں فرمایا نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کی باتوں سے اور برائی کی باتوں سے انسان کو روکتی ہے، روک دیتی نہیں، روکتی ہے. یعنی توجہ دلاتی ہے، زجر کرتی ہے، واعظ کرتی ہے. جب آپ اللہ کے حضور میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتی ہے کہ ایسا نہ کیا کرو. تو یہی کام حج بھی کرتا ہے. وہ 8 تاریخ کو، پھر 9 تاریخ کو، پھر 10 کو، پھر 11 12 جس دن آپ رہتے ہیں 13 تاریخ تک، 4-5 دنوں میں آپ کو پوری طرح اس کی یاد دہانی کرا دیتا ہے کہ آپ کو دنیا میں کیا کردار ادا کرنا ہے. شیطان کے خلاف 4-5 دنوں میں آپ کو پوری طرح اس کی یاد دہانی کرا دیتا ہے کہ آپ کو دنیا میں کیا کردار ادا کرنا ہے. شیطان کے خلاف جنگ میں اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا شیطان کی فوج میں شامل ہو جانا ہے، کیا کرنا ہے آپ کو. تو اس کی یاد دہانی اور اس کی تذکیر کا کام حج کرتا ہے. اس سے شیطان کے اوپر کوئی غیر معمولی تصرف نہیں ہو جاتا کہ جس کے بعد وہ حملہ کرنے کی طاقت کھو دیتا ہے، بلکہ مار کھانے کے بعد ہو سکتا ہے زیادہ بفر کر حملہ آور ہوتا ہے. اور میں نے تو دیکھا ہے کہ حج کر کے جب لوگ آتے ہیں تو زیادہ ہی اس کے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ نے جو وہاں سے یاد دہانی حاصل کی ہے وہ آپ کی زندگی میں نمایاں ہو. جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے معاملات بھی اس نوعیت کے ہیں، نظر پیش کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، یہ اسلام میں اللہ کے لیے اسی لیے خاص کیے گئے ہیں تاکہ اوہام کا خاتمہ ہو جائے. تو اس وجہ سے اب نظر بھی اللہ ہی کے لیے ہوگی، پھیرے بھی اسی کے معبد کے ہوں گے، اور کسی کے لیے یہ سب نہیں کیا جا سکتا. ہے تو قدیم ترین روایت اور اس کی علامتیں آپ کو اوہام میں بھی ملتی ہیں، مشرکانہ مذاہب میں بھی ملتی ہیں، لیکن اسلام میں ان سب باتوں کو اللہ کے لیے خاص کر لی گئی ہے. تو اس وجہ سے یہ پھیرے اب صرف وہیں ہوتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے. بدقسمتی سے آج کل رمی جمرات کے دوران حادثات ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ جمرے کے بالکل قریب جا کے اس کو کنکر مارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فرمائیے کہ جمرے کو کنکر لگنا ضروری ہے یا اگر کوئی شخص بھیڑ کے بالکل بیرونی کنارے پر کھڑے ہو کے چھوٹے کنکر لے کے اس کی طرف پھینک دے تو یہ کافی ہوتا ہے؟ بہت کافی ہے. اس میں معلوم نہیں لوگوں کو کس نے یہ بتا دیا ہے. وہاں تو لوگ صرف کنکر پہ اکتفا نہیں کرتے، جوتے بھی مارتے ہیں. یہ ناشائستگی اور تربیت کی کمی ہے. علامتی چیز ہے، گویا آپ نے ایک علامت کا اظہار کر دیا. وہاں کوئی شیطان نہیں بیٹھا ہوا کہ جس کے سر پر ضروری آپ اینٹ ماریں گے تو تب جا کے آپ کا حج مکمل ہوگا. بس ایک علامتی اظہار ہے اور اس کو اسی طرح شائستگی سے کرنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ جوش جذبہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس جوش جذبے کا رخ شیطان کی طرف رہے، اپنے بھائی بندوں کی طرف نہ ہو جائے. استطاعت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ عام طور پر یہ جانا جاتا ہے کہ اگر آپ مالی اور جسمانی طور پر اس کے اہل ہیں کہ آپ بیت اللہ جا سکیں تو آپ کی استطاعت ہے، لیکن خواتین کے لیے استطاعت میں محرم بھی شامل ہے. یعنی اگر اس کے پاس محرم ہے تو پھر اس کی استطاعت ہے، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے. تو یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ حج کے لیے محرم کی تو کوئی شرط اللہ کے پیغمبر نے نہیں بیان کی تھی. ایک عام بات کہی تھی کہ عورتیں اس زمانے کے لحاظ سے اگر 3 دن سے زیادہ کے سفر پر نکلیں تو کوئی محرم عزیز ان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ بڑی ہی عمدہ ہدایت تھی. یعنی اس سے مقصود عورت کی عزت کی حفاظت، اس کی عصمت کی حفاظت اور اسے تہمت سے بچانا تھا. اس طرح کے جتنے احکام ہیں وہ اصلاً مطلوب نہیں ہوتے، ان کا مقصد پیش نظر ہوتا ہے. تو اس مقصد کو موجودہ زمانے میں بدلے ہوئے حالات میں کئی طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا تھا. خواتین مل کے گروپ بنا کے چلی جاتی ہیں، ایک محفوظ ماحول میں حج کر لیتی ہیں. یہ ساری صورتیں ہو سکتی تھیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ دین میں اجتہاد کرنے سے لوگوں نے انکار کر رکھا ہوا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ محرم کی شرط بدلے ہوئے حالات میں بھی اسی طریقے سے لوگ بیان کر دیتے ہیں.
اس کا کوئی تعلق حج سے محض نہیں ہے، وہ تو عام سفروں کے بارے میں ہدایت دی گئی تھی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ایئر ہوسٹس شب و روز ہوائی جہاز میں امریکہ برطانیہ کا سفر کرتی ہے، وہاں وہ ہوٹلوں میں ٹھہرتی ہے، مولوی صاحب کو پوچھتی ہے کہ حج کر رہا ہوں، کہتے ہیں محرم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی سوائے اس کے کہ مزے کا بنانا ہے دین کو، اور کیا چیز؟ یعنی بہت سی ایئر ہوسٹسوں نے مجھ سے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ کیا کریں، ہمارے لیے بڑی آسانی ہے کہ ہم وہاں جائیں تو وہاں عمرہ بھی کر سکتی ہیں، حج بھی کر سکتی ہیں، یا اور اس طرح کی جو خواتین بعض کام کرتی ہیں۔ تو یہ کوئی حج کے لیے شرط ہے، یا یہ بیان کیا گیا کہ حج اس کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ ایسی کوئی بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ایک عام بات عورتوں کو کہی تھی حضور نے کہ یہ اس وقت جب تم سفر کرتی ہو، سفر کا ذرا اندازہ کریں نا، مدینے سے مکے تک کا سفر 6 دن کا ہوتا تھا۔ وہ 6 دن کے سفر میں ایک عورت نے اکیلے پڑاؤ کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، رہنا ہے، اس میں یہ ہدایت کی گئی تھی۔ موجودہ زمانے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اور اس میں 10 اور رستے موجود ہیں جن میں اس کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ اس وقت ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس وقت امام شافعی نے یہ رائے دے دی تھی، یعنی حضور کے فوراً ہی بعد، کہ لوگ اگر اس طریقے کا محفوظ بندوبست کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ چلے جائیں۔ لیکن اب کیا کیا جائے، یہ باتیں سمجھانی بہت مشکل ہے لوگوں کو، اور ساری زندگی میں یاد نہیں آتا۔ امریکہ کے سفر میں یاد نہیں آئے گا، انگلستان کے سفر میں یاد نہیں آئے گا۔ ایک مولوی صاحب کی اپنی صاحبزادی، انہوں نے انگلستان میں کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں وہاں سے، ہم اتار لیں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن حج پر جاتے وقت یہ ضروری ہے کہ محرم ہونا چاہیے۔ تو اس کا میں کیا علاج کر سکتا ہوں؟ آپ کے ساتھ مل کے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے جی کہ حج کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں جن کا ذکر آپ کی کتاب میں نہیں ہے، ان میں سے افراد کی صورت میں قربانی نہیں دی جاتی، تو پھر تمثیل کے حوالے سے اس کی کیا توجیہ ہوگی؟ کیا کیا جائے جی، غلطی ہے، مضامین کی کوئی حد نہیں ہے، حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے، اس کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی۔ یعنی یہ جو قسمیں لوگوں نے بنا لی ہیں، یہ معلوم نہیں کیسے بنا لی۔ صرف 2 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہیں۔ ایک یہ بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے سفر میں عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے، یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ حج کا سفر الگ کیا جائے، عمرے کا سفر الگ کیا جائے، اس عبادت کو اسی اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چونکہ ہر ایک آدمی میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ عمرے کے لیے الگ سفر کرے، حج کے لیے الگ سفر کرے، تو عرب سے باہر کے لوگوں کو، حرم میں رہنے والوں کو اس کی اجازت نہیں دی۔ عرب سے باہر سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو حج کے سفر سے فائدہ اٹھا کر ساتھ عمرہ بھی کر لیں، ایک عمرہ۔ یعنی بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راضی ہوئے ہیں۔ اب لوگ کرتے ہیں 19 20، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر تم یہ فائدہ اٹھاؤ گے تو اس کے کفارے یا جرمانے کے طور پر قربانی کرنی پڑے گی، اور اگر قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو 10 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یعنی یہ قسم نہیں ہے کوئی، آپ نے عمرے کو حج کے سفر میں ساتھ جمع کر لیا، ایک رخصت سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کا لوگوں نے نام تمتع رکھ لیا۔ وہ تمتع عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ جس نے حج کے سفر میں عمرے کا فائدہ اٹھایا۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ جب تک قربانی نہ ہو جائے سر نہیں مڑوایا جا سکتا، یہ دوسری بات فرمائی ہے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے تو قربانی کے جانور ساتھ لے گئے، حضور قربانی کے جانور مدینے سے ساتھ لے گئے تھے۔ اب قربانی کے جانور جب ساتھ لے گئے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا کوئی سوال نہیں تھا کہ آپ حجامت بنوا سکیں جب تک قربانی نہ ہو جائے۔ تو عمرے کے بعد آپ نے پھر احرام نہیں کھولا، اور لوگوں کو کہا کہ جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ہوئے وہ احرام کھول دیں۔ اس سے لوگوں نے کرہانے ایک چیز بنا لی۔ کیا چیز ہے؟ بس اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس قربانی کے جانور ہیں تو آپ احرام نہیں کھول سکتے، پھر قربانی کے جانور جب قربان ہو جائیں گے تب آپ سر منڈوائیں گے اور اس کے بعد آپ احرام کھولیں گے۔ تو یہ 2 گویا قانونی ضرورتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ قسمیں بنا لی ہیں، حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے۔ ایک سفر میں حج و عمرہ کو جمع کریں گے تو آپ کو قربانی کرنی پڑے گی لازماً۔ حج کی قربانی نفل قربانی ہے، یہ نہیں کہ قربانی نہیں ہوتی، قربانی تو عمرے میں بھی ہوتی ہے، قربانی حج میں بھی ہوتی ہے، لازم نہیں کی گئی لوگوں کے اوپر۔ یعنی حج کی قربانی نفل قربانی ہے، آپ عمرے کی قربانی بھی کریں، آپ حج کی قربانی۔
ایک صاحب نے میری جب کتاب چھپی عبادات کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ آپ سے بڑی غلطی ہو گئی. میں نے کہا جی کیا ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو عمرے میں قربانی کا ذکر کر دیا ہے. میں نے کہا تیسری جماعت کی اسلامیات کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ حضور صلح حدیبیہ کے اوپر کتنے اونٹ لے کر گئے تھے ساتھ، عمرہ کرنے گئے تھے. تو ایک چیز اجنبی ہو گئی ہے، اصل بات بیان کرو تو لوگ کہتے ہیں غلطی ہو گئی. تو عمرے میں بھی آپ قربانی کریں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ افراد کی صورت میں قربانی نہیں دی جاتی. ہر حال میں قربانی آپ دے سکتے ہیں. قربانی ایک بڑی عبادت ہے، لازم نہیں کی گئی. یہ جو آپ قربانی کرتے ہیں عمرہ ساتھ کرنے میں، یہ کفارے کی قربانی ہے، یہ حج کی قربانی ہے ہی نہیں ہے سر سے. اب حج کی قربانی سے کسی کو کوئی واقفیت نہیں رہی، باقی کوئی بھی نہیں کرتا. اور کفارے کی قربانی کو سمجھتے حج کی قربانی کر کے آ گئے. وہ جرمانے کی قربانی ہے چونکہ آپ نے جمع کر لیا. تو میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں ہے. خواتین گروپ کی صورت میں حج کر سکتی ہیں محرم کے بغیر. یہ بات حضرت امام شافعی کی کون سی کتاب کے کون سے فتوے سے ثابت ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو 3 دن سے زیادہ محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع فرمایا ہے؟ امام شافعی کی ہر کتاب میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے، کسی جگہ بھی اس کو پڑھ لیجئے. امام شافعی کیا بلکہ فقہ کی کتابیں مل جائے گا. اس کا مطلب محرم کے بغیر نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا بندوبست کر لیا جائے کہ جس میں عورتوں کی عزت عصمت محفوظ ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہی معقول ترین بات ہے. حج کران کیا چیز ہے؟ سنا ہے ایک احرام میں عمرہ اور حج جب ہو تو اسے کران کہتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص شرائط ہے. ابھی میں نے بیان کر دیا کہ کچھ نہیں ہے، بس صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کے پاس قربانی کے جانور ہیں تو پھر آپ احرام نہیں کھول سکتے. اور جب نہیں کھول سکیں گے تو پھر ذرا کہ عمرے کے بعد آپ حجامت بھی نہیں بنوائیں گے، اسی طرح رہیں گے یہاں تک کہ قربانی کے دن قربانی کا. وآخر دعوانا الحمدللہ.